اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو کہ ہمارے ماحول معاشرے میں ان لوگوں کو علم نہیں ہے جنہیں 70 سال گزر گئے جمعۃ المبارک کی نماز پڑھتے ہوئے، پنجگانہ نماز پڑھتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو ہر سال محفل میلاد بھی کرواتے ہیں لیکن ان کو بھی علم نہیں ہے۔ بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بات علم نہیں ہے جو ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم 2 فرض پڑھتے ہیں امام کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ اس کو ظہر کی نماز میں شامل کرتے ہیں۔ مثلا پہلے ہم نے 4 سنتیں پڑھی تو اس میں ہم نے کہا کہ 4 سنتوں کی نیت کرتا ہوں قبلیہ جمعے سے پہلے والی 4 سنتیں۔ اب 2 فرض امام کے ساتھ پڑھے تو اب ترتیب کا بھی نہیں علم کہ فرضوں کے بعد پہلے پڑھنا کیا ہے، 2 پڑھنی ہے 4 پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ حالانکہ مدت بیت گئی پڑھتے ہوئے، لیکن افسوس 100,000 بار افسوس کہ ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے کبھی پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی، ہم نے کسی عالم دین سے استفادہ ہی نہیں کیا، بس خالی واہ واہ ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، جو جمعے کے 2 فرض ہم پڑھتے ہیں، جمعے والے دن جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، فرض جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں، ان کے لیے ظہر کی نماز نہیں ہے، وہ جمعہ ہی پڑھیں گے۔ اور جو سنتے پڑھتے ہیں اس میں ظہر کی نیت نہیں کی جاتی، جمعے کی نیت کی جاتی ہے، وقت جمعے کا گنا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، وقت نماز عشاء، وقت نماز فجر، وقت نماز عصر، وقت نماز مغرب، تو جمعے والے دن جمعے کی نماز میں وقت نماز جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور جو پہلی 4 سنتے ہیں ان میں بھی ہم جمعے کی نیت کریں گے کہ وقت نماز جمعہ، پھر ہم جمعے کے فرض ادا کریں گے امام کے ساتھ فرض ادا کرنے کے بعد ہم 4 سنتے پڑھیں گے، 4۔ بے شک ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو، عبادت کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، چاہے کوئی بندہ 20 رکعتیں پڑھے، ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس پر میں آپ کو ایک کہاوت بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات صحیح واضح سمجھ میں آ جائے۔ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو لوگوں کو عبادت میں منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلا کوشش کیا ہوتی ہے؟ بھئی تو 4 سنتے کیوں پڑھتا ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں، یہ فلاں امام نے نہیں پڑھی، فلاں امام نے اختلاف کیا ہے، اس بات سے آپ کو کیا لینا دینا ہے بھائی؟ جب ہمارے امام نے منع نہیں کیا، جب ائمہ مجتہدین نے منع نہیں کیا، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی نہیں ہے، تیرا لباس بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، تیرا کردار سنت کے مطابق نہیں ہے، اور تو سنتوں سے روکتا ہے؟ کیسی بغاوت ہے یہ دین سے؟ تو ایک مینڈک ہوتا ہے نا، مینڈک جو پانی میں رہنے والا مینڈک ہو، اس کی طبیعت اور ہوتی ہے، اور جو
گندے سومے والے پانی میں رہنے والا مینڈک ہو، اس کی طبیعت اور ہوتی ہے۔ تو ایک مینڈک نکلا صاف پانی سے، اور وہ کہیں بدقسمتی سے کنویں میں گر گیا۔ اس سے یہ بات سنانے کا مقصد علماء، خطبہ، ان کی توہین نہیں ہے، ایک فضا کی بات، ایک ماحول، معاشرے کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ماحول، معاشرہ کیا ہے، ہمیں علماء کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا ماحول خراب ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہے۔ علماء نے تو وہ بیان کرنا جو قرآن پاک میں لکھا ہے، علماء کرام نے وہ بیان کرنا جو احادیث میں لکھا ہے، جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں، علماء حق، اہل سنت و جماعت، جو دین کی فکر رکھنے والے ہیں، جو دین کے مبلغ ہیں، جو شب و روز محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ مینڈک گر گیا کنویں میں، اور جب کنویں کے اندر وہ گر جاتا ہے تو وہ اپنے ناک کو پکڑ کے کہتا ہے یہاں تو بڑی بدبو ہے۔ تو کنویں والے مینڈک اس سے پوچھتے ہیں تو کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ باتیں بیان کرتا ہے جو اس نے سمندر میں دیکھی تھی۔ وہ کہتا ہے وہاں تو کھلی فضا ہے، کھلا پانی ہے، کھلی موج میلہ ہے۔ تو اب یہ تنگ نظریہ رکھنے والا، جس نے دین کی خوشبو تک نہیں سونگھی، وہ کیا جانے کہ سمندر کی فضا کیا ہے، وہ کیا جانے کہ علم کی لذت کیا ہے، وہ کیا جانے کہ تلاوت کی لذت کیا ہے، وہ کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں کی لذت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو انہوں نے جب اس کے منہ سے یہ ساری باتیں سنی، انہوں نے کہا بس تو بکواس کرتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے تو کبھی ایسی فضا نہیں دیکھی، ہمیں تو کبھی روشنی نظر نہیں آئی، ہمیں تو کبھی کہیں کوئی ایسی بھنک ہی نہیں ملی کہ ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ اس نے کہا بس تم یہاں رہتے ہو نا اندھیرے میں، تم یہاں رہتے ہو نا گندگی میں، کیسے رہ لیتے ہو ایسی گندگی میں؟ اس نے کہا اگر اتنی باتیں بناتا ہے تو چل مجھے دکھا۔ اب ان کی پریکٹس تھی دیواروں پر چڑھنے کی، کیونکہ جو کنویں کی دیواریں ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ سبز سی ایک چھال سی کھال چپک جاتی ہے، جس سے بندہ سلپ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ان کی پریکٹس تھی، وہ چڑھ گیا جو کنویں والا تھا، اور اس کی پریکٹس نہیں تھی جو باہر سے آیا تھا، جو صاف ماحول سے آیا تھا۔ وہ بیچارہ یوں پاؤں رکھتا نیچے گر جاتا، یوں پاؤں رکھتا نیچے گر جاتا۔ اور ہم مسئلے پوچھتے ہیں ایسے طلباء سے جو ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کو علم کا پتہ ہی نہیں ہے، ان سے بحث مباحثہ کر کے پھر ایشو بنا لیا علماء حق پر کہ یہ فلاں بندے نے ایسا کر دیا، فلاں بندے نے ایسا کر دیا۔ اور طلباء کو بھی اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ وہ تب تک کوئی بات، ایسی بات پر بحث نہ کریں جب تک اس علم پر اسے عبور نہ ہو جائے۔ تو پیارے عزیز دوستو، یوں وہ جیت گیا جو کنویں والا تھا، اور وہ سفید پوش ہار گیا، کیونکہ اس نے کبھی بدماشی کا نام ہی نہیں سنا تھا، اس نے کبھی یہ کالے دھندے دیکھے ہی نہیں تھے، وہ خاموش ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ علم ایک روشن راہ ہے، یہ ایک وہ راستہ ہے جو اندھوں کو بھی منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ تو جمعے کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھنی ہیں،
4 سنتیں، پھر 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ ان 2 سنتوں کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، اگر کوئی پڑھ لے ثواب بہت زیادہ، نہ پڑھے تو اس پر اسے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنی چاہیے۔ جہاں پہ 10 منٹ لگے ہیں وہاں پہ 2 منٹ لگ جائیں گے، کتنا ثواب ہاتھ میں آئے گا، کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تیرے دامن میں آئے گی، کتنی اللہ تعالیٰ کا فضل تجھ پہ برسے گا۔ اس ایک ایک نیکی کے لیے کل بروز قیامت ہم ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے کہ چھوٹی سی نیکی مل جائے، اور آج ہم انہیں اہمیت ہی نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ان کو فرض گردانتے ہیں، جو ہم جمعے کے 2 فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ اس مغالطے میں ہیں کہ 2 فرض تو صرف جمعے کے تو 2 فرض ہیں، ظہر کی نماز تو ابھی باقی ہے۔ پہلی 4 سنتیں سنتے سمجھتے ہیں، دوسری 4 سنتوں کو فرض سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں جو 4 سنتوں کے بعد والی 2 سنتیں ہیں ان کو 2 فرض سمجھتے ہیں کہ 2 فرض تو امام کے ساتھ پڑھ لیے، 2 فرض ابھی باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے، فرض صرف 2 ہی ہیں، جمعۃ المبارک کے 2 ہی فرض ہیں۔ تمام مکاتب فقہ کے مطابق 2 ہی فرض ہیں۔ کچھ تو میں نہیں جانتا، جیسے دوسرے روافض وغیرہ اور ان کے جو سلسلے ہیں، ہمیں ان کو پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کبھی اپنی زبان پر ان کا نام ہی نہیں لاتے، اور جو آ جاتا ہے، جو چھیڑتا ہے، پھر ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، کم علمیاں ہیں۔ ہم چرب زبانیاں کرتے رہتے ہیں، چرب زبانیاں کرتے رہتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر، مسجد کے سامنے بیٹھ کر، مسجد کے اندر بیٹھ کر ہم نے کبھی دین کی بات سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پیارے عزیز دوستو، کوشش کریں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔